الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور دوسری حدیث ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے مومن سے لوگوں کو اطمینان رہتا ہے، اور مومن ایک چوتھی حدیث سنیں مومن کا آئینہ ہے۔ پانچویں حدیث سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ یعنی بے شمار احادیث ایسی ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جو ہے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی کہ میرا کہنا مانو اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا مانو۔ تو ان کی تمام احادیث ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے عمل کر لیا تو بس ٹھیک ہے اور نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، ان کی کہی ہوئی بات پہ جب عمل نہیں کریں گے اور ان کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے، الٹا کریں گے، تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح ہم قرآن کی باتوں کو نہ مان کے گناہ گار ہوتے ہیں، اسی طرح ہم حدیث کی باتوں کو نہیں مان کے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک جسم کے ایک حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد فیل کرتا ہے۔ ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو ہم بیکار ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارا پورا جسم بیکار ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے، ہمارا جسم کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں درد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی اذیت میں پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا اثر دوسرے مسلمان پہ ہونا چاہیے، نہیں اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ہمارا مسلمان بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہمارا جو یہ ملک ہے ہمارا پاکستان، اس میں تو اتنی دشمنی اتنی نفرت پھیل چکی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے ہیں قائم ہیں، جگہ جگہ بیانات ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بے شمار علماء کے بیانات ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ہوتے ہیں، مبلغ تبلیغ ہو رہی ہے، ہر جگہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجمع لگ رہا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے ایک عالم دین کے کیا بیان سننے کے لیے۔ تبلیغی جماعت اتنا کچھ کرتی ہے، اتنا کچھ ان کا اجتماع ہوتا ہے، عرس ہوتے ہیں، پتہ نہیں گھروں میں محفل میلاد ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، اسکول کالج ہر جگہ بس ذکر ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن صرف ذکر سے آپ کا مقصد حل ہوتا ہے؟ جو حکم ہے، جو کہا ہے انہوں نے، اس پہ تو عمل کریں، اس پہ تو چلنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کھولیں، پورے قرآن کو چھوڑ دیں آپ، 30 سپاروں میں سے صرف 26ویں سپارے کی ایک سورہ حجرات لے لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ دینی تعلیم کو عام نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے، تو کم سے کم سورہ حجرات کو پورے ملک کے اسکولوں کالجوں کے لیے لازم کر دیں۔ وہ ایک سورہ حجرات اگر پڑھ لی جائے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور دل و دماغ میں استاد اپنے طالب علموں کے بیٹھا دیں، تو بے شمار اخلاقی بیماریاں برائیاں جو بھی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ برائیاں جو ہیں ہماری کیا ہیں، ہماری باطنی بیماریاں ہیں نا، وہ تمام باطنی بیماریاں دور ہو جائیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اور پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ یعنی دو گروہ اگر لڑ رہے ہیں تو دیکھو اس میں کہ کون سا گروہ زیادتی کر رہا ہے، اس سے تم بھی لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اور جب وہ تابع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو، کیوں بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور مسلمان تو سب بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو
کتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. یہ حکم ہے، یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف تلاوت کریں اور پڑھیں، روز پڑھیں ہیں، لیکن ہمارے سروں سے ایسے گزر جائے کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں. جب دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ہم صرف اپنی ذاتی پسند رکھیں کہ یہ پارٹی مجھے پسند ہے، وہ پارٹی مجھے ناپسند ہے، اس میں مجھے فائدہ ہوگا، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون غلطی پر ہے، کہ کس نے زیادتی کی ہے. تو جو زیادتی کر رہا ہے اس سے آپ کو لڑنا ہے. پہلے تو اس کو زبان سے سمجھانا ہے، اس کی برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکنا ہے، پھر ان سے لڑنا ہے. پہلے زبان سے کہنا ہے، پھر ہاتھ سے روکنا ہے، لڑنا ہے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جانا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، برے کام کا ساتھ نہیں دینا ہے آپ کو. پھر دوسری آیت ہے، اس میں کہا ہے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا پتہ جس پہ آپ ہنس رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو. اور نہ ہی عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کہ کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو باز نہیں آئے ان چیزوں سے تو ظلم کرنے والے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، سالہ سال گزر گئے ہیں، سالہ سال. کم سے کم ہم نے تو ہوش سنبھالا تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو جمہوری سسٹم میں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گرانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. اور یہ چیز ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ ہم معاشرتی سطح پہ گھروں کے اندر بس آپس میں دوست احباب اسی میں مبتلا رہتے ہیں. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، پھر کہتے ہیں یہ تو مذاق ہے، یہ تو فن ہے. یہ فن نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کا 10 آدمی کے سامنے مذاق اڑائیں. اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے، کوئی اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو ذلیل کر کے تماشا بنا کے. ایک انٹرنیٹ کی ایک مصیبت کیا لوگوں کو مل گئی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے عزت کی دھجیاں بکھیرنے شروع کر دی ہیں. ادھر سے کہیں سے کوئی چھوٹی سی بات پتہ چلتی ہے، اس کو تصدیق کے بغیر، تحقیق کے بغیر اس کو اتنا آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر اس پہ کارٹون بنتے ہیں، میمز بنتے ہیں، تماشا لگتا ہے، ہنسی اڑائی جاتی ہے. نہ انہیں خیال کسی عورت کا، نہ خیال مرد کا. یہ سب بے انتہا گناہ کے کام ہیں. تیسری آیت سنیں کہ ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی جو ہم گمان کر لیتے ہیں وہ ایسا ہوگا، وہ ایسی ہوگی. کسی سے سن لی کوئی چھوٹی سی بات ہمارے دل میں پیدا ہو گیا، اچھا اس نے ایسا کیا، اس نے، تو یہ حقیقت نہیں ہوتی. بعض دفعہ بعض لوگ ذاتی رنجش کی بنا پر، اپنی پسند کی بنا پر کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، کسی پہ خیالی طور پہ لگا دیتے ہیں تحقیق کیے بغیر. پھر آپ جو ہیں اس پہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہاں فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو یہ سب تو چیزیں سب گناہ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بس نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ہم ہو گئے پاک صاف. یہ جو آپ گمان کر کے بیٹھتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ سب آپ کے گناہوں کا پہاڑ بن رہا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور سراغ مت لگاؤ، یعنی تجسس نہ کرو، ولا تجسسو، نہیں تجسس کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب بتائیے، بھائی کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا. زندہ یا مرا ہوا کوئی بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کتنی سخت بات ہے یہ. اور ہم تو دن رات اسی میں مبتلا ہیں، دن رات یہی بات ہو رہی ہے. اگر کسی بات پہ ایک تحقیق ہو گئی ہے کہ کسی شخص نے کوئی بہت بڑا ایپ کیا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی چوری کی ہے، کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، تو اس حد تک تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، وہ بھی جب ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں، یا ہم کسی کو سمجھا سکیں کہ بھائی تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، یہ آدمی تو ایسا ہے، اس نے تو فلاں فلاں جگہ چوری کی تھی، اس نے کسی کا حق مارا تھا، کسی کو لوٹا تھا، کسی کو قتل کیا تھا. تو یہ صورت ہے کہ ہم جو ہیں پھر ہم اس کے بارے میں بول سکیں کہ ہاں اس نے، میں نے دیکھا، یہ پکی بات ہے، یہ ہمارے پاس پروف ہے اس کا کہ کسی شخص نے بے ایمانی کی ہے، ملک کو لوٹا ہے، یا کسی فرد کو لوٹا ہے، کسی خاندان کو لوٹا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کی دولت ہاتھ مار لی ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اپنے عہدے کا، اختیار کا. تو لوگوں کو اویئرنیس پہنچانے کے لیے کہ ایسے شخص سے بچو، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. آپ ایک حد تک تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو غیبت بنا کے، کہ اس کا حلوہ بنا کے غیبت کا، اور ساری دنیا میں کہتے پھریں، اس کا تماشا بنائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک عادت بنتی ہے.
یعنی کہ غیبت جو ہے ایک حرام اور ناپاک شے جو زنا سے بھی بدتر ہے اور جو اپنی نیکی کے زوال کا باعث ہے، اس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ مسلمانوں کی جلوسوں کی رونق، مسلمانوں کا محبوب مشغلہ اس وقت غیبت ہو گیا ہے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ کسی یہاں تک کہ آپ کسی بچے کی، مجنون کی جو دماغی حالت صحیح نہیں، اس کی بھی غیبت نہیں کر سکتے، اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے۔ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے نصیحت کریں، تربیت کریں، ان کو، لوگوں کو بچائیں ان چیزوں سے۔ اگر آپ نے کسی شخص میں ایسی واضح برائی دیکھی ہے تو آپ دوسرے کو بچانے کے لیے اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص سے بچو، یہ صحیح نہیں ہے، یا فلاں گھر میں تم شادی نہیں کرو، فلاں لڑکا کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں لڑکی ایسی ہے تو اس سے بچو۔ اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن رات دن صبح شام غیبت، مذاق، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، میرے خیال سے تو یہ ہماری قوم کے اندر جتنا زیادہ ہو چکا ہے نا، یہ دوسری قوموں کے اندر اتنا نہیں ہے۔ لوگوں کو اتنا کسی سے مطلب نہیں ہوتا ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے لوگوں کو مصروفیت ہی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپ نے ایک موبائل پکڑ لیا اور اس میں آپ کو جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے یا تو پیسہ کمانا ہے، یا آپ کو تفریح ہے، یا بس ایسے ہی وقت گزاری ہے۔ لوگوں کی غیبت ہے۔ کیا حاکم وقت، حکمران، ان کی غیبت کرنا جائز ہے؟ یا کسی پارٹی کے لیڈر کو ذلیل کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ، آپ ان سے بچیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، ایسا ہوا تھا۔ لیکن اس کو کنٹینیو، اس کو ڈھنڈورا پیٹنا، مذاق کرنا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا گروہ ہوتا ہے جو وہ سب چیزوں کو رد کرتے ہوئے، رونتے ہوئے، ہم جیسے بھی جو بھی ہم سب ٹھیک ہیں۔ یعنی دین کو تو ہم نے اپنی زندگی سے نکال ہی دیا۔ ہمارے دین بس یہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے حج کر لیا۔ تو دین صرف یہ نہیں ہے، دین کا جو بہت امپورٹنٹ شعبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسانوں کے تعلقات دوسرے انسان سے کیسے ہوں، ہم ایک دوسروں کے ساتھ کیسے ہوں۔ تو خدا کے لیے ان سب چیزوں کو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، لیکن ورنہ بہت جلد قبر میں جا کے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کسی چیز کو چھوڑے گا نہیں، ذرے پر حساب ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں کو اور ہمارے اعضاء و جواروں کو تمام گناہوں سے، اور عموماً غیبت اور بدگمانی، تجسس کے گناہوں سے محفوظ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا حقیقی خوف اور ڈر ہمارے دلوں کو نصیب فرما دیں، تاکہ ہم کو تمام گناہوں سے توبہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرما دیں، اور ان پر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔